بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. عزیز طلباء اور طالبات، بلکہ معزز طلباء اور طالبات، انشاءاللہ ہم ابھی العقیدۃ الواسطیہ پڑھیں گے. ہم انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں الباب الثانی من الایمان باللہ وکتبہ ورسلہ. الایمان بأن القرآن کلام اللہ منزل غیر مخلوق. الفصل الاول. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ابواب کی شکل میں کتاب نہیں لکھی ہے، وہ تو ایک رسالہ ہے، ایک میسیج تھا. لیکن بعد کے علماء نے، شرح کرنے والوں نے اور دیگر علماء نے اس کو آسان بنانے کے لیے ابواب میں اس کو تقسیم کیا، فصول میں تقسیم کیا. فصل جیسے آپ فقہ میں پڑھتے ہیں، جیسے آپ حدیث میں پڑھتے ہیں، ایسے بس تسہیل کے لیے ہے، آسان بنانے کے لیے ہے. ورنہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو اصل متن ہے آپ دیکھیں گے، اس میں کہیں بھی آپ کو الفصل الاول، الفصل الثانی، الباب الاول، الباب الثانی سب کچھ نہیں ملے گا. تو یہاں فی الحال میرے سامنے جو کتاب ہے، یہاں الباب الثانی لکھا ہوا ہے، من الایمان باللہ وکتبہ. تو اس سے پہلے ہم نے تقریباً جو چیزیں پڑھی ہیں وہ اللہ عز و جل کے براہ راست اسماء سے متعلق، یعنی ایمان باللہ سے متعلق پڑھی ہیں. اب انہوں نے تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھایا، من الایمان باللہ وکتبہ ورسلہ. تو یہاں اس فصل میں ہم دو باتیں پڑھیں گے. ایک الایمان بأن القرآن کلام اللہ منزل غیر مخلوق، اور دوسری بات الایمان بأن المؤمنین یرون ربهم یوم القیامہ. یہ دو باتیں انشاءاللہ ہم اس باب میں پڑھنے جا رہے ہیں. آپ کو یہ دیکھ کر ذرا سا تعجب ہوا ہوگا، یا پھر آپ سوچ ضرور رہے ہوں گے کہ اس ٹاپک پر تو ہم نے پڑھ لیا ہے، یعنی القرآن کلام اللہ منزل غیر مخلوق. دوبارہ سے یہاں پر پھر پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ. تو آپ اس کتاب میں دیکھیں گے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی مرتبہ اس کو ریپیٹ کیا ہے. آگے بھی پڑھیں گے آپ، اس کے بعد پھر دوبارہ پڑھیں گے یہی ٹاپک. تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ مقام دراصل بہت عظیم مقام ہے اور بہت ہی اہم مسئلہ تھا یہ، کہ قرآن کو اللہ عز و جل کا کلام ماننا، اس طرح ایمان لانا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ بہت اہم مسئلہ اس لیے بن گیا تھا کہ پوری دنیا میں ایک فتنے کی شکل اختیار کر گیا تھا یہ مسئلہ کہ قرآن مخلوق ہے. یہ ایک فتنہ تھا. تو اس لیے اس کو بار بار شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. تو کتنی باتیں ہو گئی اس کے اندر؟ ایک تو کلام اللہ ہے، دوسری بات منزل ہے، تیسری بات وہ غیر مخلوق ہے. تو تین باتیں ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے. اس موضوع کا خلاصہ میں چند الفاظ میں اگر آپ کو ذکر کرنا چاہوں تو الایمان بأن القرآن کلام اللہ منزل غیر مخلوق. منزل غیر مخلوق. اتنے قرآن کے متعلق تین باتیں ماننا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے اعتراض لوگوں نے کیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ مخلوق ہے. یہ پہلا اعتراض تھا. پہلا اعتراض کیا؟ پہلا فتنہ تھا. تو اس لیے اہل السنہ والجماعہ کو ماننا پڑے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. انشاءاللہ دلائل آپ کے سامنے بھی پیش کر دی جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ منزل من اللہ، اس کو بھی ماننا ہے، کیونکہ لوگ ایک فتنہ اور شروع کیے تھے کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے. قرآن ہی سے استدلال کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. کہتے انہ لقول رسول کریم، کہ اللہ کے رسول کا کلام ہے، یہ منزل نہیں ہے. تو قرآن ہی سے استدلال کرتے ہیں. تو اسی لیے ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ قرآن منزل من اللہ ہے. اور پھر تیسری بات ہے کہ غیر مخلوق، قرآن مخلوق نہیں ہے، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ جس طرح انسانی صفات، انسان مخلوق ہے، اس کے زبان سے نکلنے والے الفاظ مخلوق ہیں، ویسے ہی قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ کہتے تھے. اسی لیے علماء نے قرآن کی قسم کھانے سے وہ لوگ منع کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے. تو مخلوق کی قسم نہیں کھانی چاہیے.
لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں قرآن صفت من صفات اللہ عز و جل، کلام اللہ عز و جل، تو اس کی آپ قسم کھا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کو اپنے ذہن میں کلیئر کر لیجئے کہ قرآن سے مراد وہ اوراق اور وہ پیپرز نہیں ہیں۔ اچھی طرح سن لیں آپ، کسی کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ قرآن کہتے ہی ہمارے ذہن میں وہ ایک موٹی سی کتاب آتی ہے، ایک کتاب آتی ہے، تو وہ نہیں ہے۔ ہم جس قرآن کی بات کر رہے ہیں اس کے کلمات، بین السطور جو کلمات ہیں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم وہ پنوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ پیپرز کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ اٹے کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ فرنٹ پیج اور لاسٹ پیج کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کہتے ہی آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، وہ الفاظ، قرآن میں جو موجود الفاظ ہیں وہ الفاظ ہیں، وہ کلام اللہ ہے، وہ کلام اللہ ہے۔ قسم بھی کھاتے ہیں یا حلف جو لیتے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ ہم اس کے اوپر رکھ کے لے رہے ہیں تو ایک پیپر ہے، ایک موٹا سا وہ ہونا چاہیے، نہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کی صفت کی آپ قسم کھا رہے ہیں تو اس کے اندر موجود الفاظ اور کلمات کی قسم کھا رہے ہیں، نہ کہ وہ اٹا ہے بولتے ہیں جلدی سے قرآن لے کے آؤ۔ وہ جب تک اس کے اوپر رکھیں گے وہ شاید وہ نہیں ہوتا، وہ رکھ کے قسم کھاتے ہیں، بولتے ہیں اب یہ ہے اس کی قسم۔ تو اٹوں کی اور پیپر کی قسم ہو تو جائز نہیں ہے۔ قسم ہم کس کی کھاتے ہیں؟ قرآن کی، اور قرآن سے مراد الذی یقرأ، جو پڑھا جاتا ہے وہ قرآن ہے، وہ الفاظ قرآن ہے، وہ الفاظ اللہ کا کلام ہے۔ تو ان الفاظ کے متعلق ہماری بحث چل رہی ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ مخلوق نہیں ہے، ورنہ لوگ بولیں گے یار یہ تو اٹا تو کمپنی بناتی ہے، فیکٹری بناتی ہے، وہ درختوں سے پیپر بنتے ہیں، وہ تو مخلوق ہی ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کی مخلوق نہیں ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں ان الفاظ کی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال بولنا یہ چاہتا تھا میں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی جگہ اپنی کتاب میں، اس چھوٹے سے کتابچے میں، اس عقیدے کو بار بار ذکر کیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا۔ تو آئیے ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نص کو پڑھتے ہیں۔ وَمِنَ الْإِيمَانِ بِهِ وَكُتُبِهِ، یعنی ایمان بھی، الایمان باللہ، وَكُتُبِهِ، اللہ پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے میں یہ چیز داخل ہے۔ یہ مطلب وَمِنَ الْإِيمَانِ بِهِ وَكُتُبِهِ کا مطلب ہے کہ اللہ پر ایمان اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کے اندر یہ بات داخل ہے، یہ بات شامل ہے کہ الایمان بأن القرآن کلام اللہ، کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ایمان باللہ اور ایمان بکتب اللہ، اس کے اندر یہ بات شامل ہے۔ تو یہ جو من آ رہا ہے اوپر سے، دیکھیں کتاب شروع ہونے سے لے کر جہاں بھی ایک عقیدے کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں من الایمان باللہ ومن الایمان باللہ، ایمان باللہ میں یہ شامل، ایمان باللہ میں یہ شامل۔ آپ چاہیں تو ایک لسٹ بھی بنا سکتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے کہ ایمان باللہ میں کیا کیا باتیں داخل ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کن کن باتوں کا ذکر کیا، اس کی پوری ایک لسٹ بن سکتی ہے، کیونکہ ہم تو اس تفصیل سے نہیں، ہم تو اس انداز سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ مثلا اب ہم نے وَمِنَ الْإِيمَانِ بِهِ وَكُتُبِهِ شروع کیا تو ہم اسی پر بحث کرتے رہیں گے ہفتے دو ہفتے، اس کے بعد ہم دوسرے میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کے اپنے آسانی کے لیے اس کتاب کو اور مختصر کر سکتے ہیں۔ ایمان باللہ میں کتنی باتیں داخل کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ایمان بالکتب میں کتنی باتیں داخل ہیں، ایمان بالرسل میں کتنی باتیں داخل ہیں۔ تو آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ کہ ایمان باللہ اور ایمان بالکتب میں یہ بات داخل ہے، ایمان بأن القرآن کلام اللہ، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، منزل ہے، غیر مخلوق، مخلوق نہیں ہے، منہ بدا و الیہ یعود۔ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اسی سے قرآن شروع ہوا اور قرآن اسی کی طرف لوٹ جائے گا۔ تو ایمان بالکتب کے اندر خاص طور پر قرآن کے متعلق اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، منزل ہے، مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ سے ہی شروع ہوا اور اللہ ہی کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا، وہ لوٹے گا اللہ کی طرف۔ جی ہوں شیخ، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو پچھلی کتابیں ہیں وہ بھی تو قرآن میں ہی ہوں گی کہ نہیں؟ وہ بھی قرآن میں ہیں، اسی لیے ہم ان پہ ایمان، ہاں بالکل، وہ بھی سماوی کتب ہیں، وہ بھی اللہ کا ہی کلام ہے، کیونکہ اس کے یحرفون الکلم عن مواضع، یحرفون کلام اللہ، جی من بعد ما عقلوا،
تو اللہ کے کلام کی تحریف، اللہ نے خود اس کو اپنا کلام کہا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کی تحریف کرتے ہیں جان بوجھ کر، عقل رکھتے ہوئے، سمجھ رکھتے ہوئے. تو آسمانی کتابیں ساری کی ساری وہ اللہ کا کلام ہے. تو فی الحال ہم چونکہ قرآن ہمارا دستور حیات ہے تو ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں. تو آئیے میں ذرا سا اس کی شرح کر دوں. شیخ الاسلام علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی بہت ہی اچھی شرح اور کافی مختصر شرح کی ہے. کہتے ہیں الایمان بان القرآن کلام اللہ، کہ اس بات پر ایمان لانا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن سے مراد ذہن میں رکھیں کہ وہ بین السطور جو کلمات ہیں وہ قرآن ہیں. وکلام اللہ صفته من صفاته، جو قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. تو ہم اللہ کی صفتوں میں سے کسی صفت کو اس کی مخلوق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انسان کی صفات مخلوقہ ہیں، سننا، دیکھنا، چلنا، پھرنا، پکڑنا، ہنسنا، مسکرانا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سارے انسانی صفات ہیں. یہ سارے مخلوق ہیں، ہے نا. ہماری سماعت اللہ نے دی ہے ہمیں، ہماری بصارت اللہ نے دی ہے ہمیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی طاقت صلاحیت اللہ نے دی ہے ہمیں. تو یہ اللہ کی مخلوق ہے یہ ساری چیزیں. لیکن اللہ کی صفات وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. تو اس کو مخلوق نہیں کہیں گے، کیونکہ جو مخلوق ہے اس کے لیے فنا ہے. اللہ عز و جل کی ذات کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کے لیے فنا نہیں ہے. تو پھر اس کی صفات کو ہم اگر مخلوق کہہ دیتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا ہمیں کہ صفات کو فنا ہے. اور صفات مخلوقہ جو ہوتی ہیں وہ حادث ہوتی ہیں. حادث سمجھتے ہیں؟ نہیں بنائی حادث اس کو کہتے ہیں نئی، جس کو فنا ہے. اور حادث کی ابتدا کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، اس کی انتہا کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، اس کو حادث کہا جاتا ہے عربی اصطلاحات میں. حادث کا معنی سر یہ ہے کہ جو پیدا ہو. جی وہی میں کہہ رہا ہوں، جو پیدا ہو. تو جس کی ابتدا کا ہمیں پتہ اور پھر جو پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو جو حادث ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ختم ہوتا ہے، یعنی اس کی ابتدا ہے، اس کی ابتدا معلوم ہے ہم لوگوں کو اور اس کی نہایت بھی معلوم ہے. تو اللہ عز و جل کی ذات حادث نہیں ہے، حادث الوجود ہے، واجب الوجود ہے. حادث الوجود ہم سب کی ذات ہے، یہ ساری چیزیں حادث الوجود ہیں کہ آج ہیں کل ختم ہو جائیں گی. لیکن جو واجب الوجود ہے وہ اول وہی ہے، آخر وہی ہے. نہ اس کے ازل کا ہمیں پتہ، نہ اس کے کوئی نہایہ ہے، نہ اس کا کوئی وہ فنا ہونے والی ذات ہے. تو واجب الوجود ہے. ایک حادث الوجود جس کو جائز الوجود بھی کہتے ہیں علماء. جائز الوجود یا حادث الوجود، یہ ساری چیزیں ساری مخلوقات یہ جائز الوجود حادث الوجود ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے. لیکن اللہ عز و جل کی ذات کیا ہے؟ واجب الوجود ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو فنا نہیں ہے. تو اس کی تمام صفات بھی واجب الوجود ہیں. اللہ عز و جل کی تمام صفات بھی واجب الوجود ہیں. اور کلام اللہ صفت من صفات اللہ عز و جل، یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا. اور پھر قرآن میں خود اللہ رب العالمین نے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کہا ہے. کلام اللہ سے متصف کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو. دلائل انشاءاللہ آپ کے سامنے. سب سے پہلی دلیل کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. سورۃ توبہ کی آیت وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. کلام اللہ سے مراد یہاں اللہ کا کلام قرآن ہے. حَتَّى يَسْمَعَ یعنی ان احد من المشرکین استجارک، اگر کوئی مشرکین آپ سے پناہ طلب کرتا ہے فاجر، پناہ دے دیں اس کو. حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، یہاں تک کہ وہ قرآن کو سن لے. تو یہاں دعات کے لیے بہت بڑا میسج ہے. دعات کے لیے بعض لوگوں کے اندر دین کو پھیلانے کا اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ بس وہ کسی غیر مسلم کی کسی مجبوری کا بھی انتظار کرتے ہیں. ذرا سا پریشان ہوا نا، اس کی مدد کرتے کرتے بولیں گے بھائی تم مسلمان ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ. یہ صحیح نہیں ہے. یہاں پہ کتنی بڑی بات، استجارک
مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو وہ کب طلب کرے گا؟ خوشحالی میں طلب کرے گا؟ مشکل میں ظاہر سی بات ہے مشکل میں طلب کرے گا. تو کہا فأجر اس کو پناہ دے دو آپ حتی یسمع کلام اللہ. تو یہاں اس کی پریشانی تکلیف کو دور کرنا ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ کے کلام کو انہیں سنانا ہے. ان کی اللہ کے کلام کو سننے تک آپ ان کی پریشانی کو دور کرتے رہیں، ان کی تکلیف کو آپ دور کریں. اللہ کے کلام کو سننے تک، قرآن کو سننے تک آپ ان کی تکلیف اور پریشانی کو دور کریں، ان کو پناہ دیں. آپ ایسے نہیں کہ آیا ہے پریشان حال تو بولے مسلمان ہو جاؤ پھر ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہاری تکلیفوں کو ہم دور کریں گے، تم اسلام قبول کر لو. یہ نہیں سکھاتا اسلام، یہ تو زبردستی والی بات ہو گئی. وَلَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ، لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَنَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، کہ اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ طلب کرے آپ سے فَأَجِرْ، آپ اس کو پناہ دے دیں حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. تو یہاں پر شاہد کلام اللہ، دلیل یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے. یہ آیت کریمہ دلیل ہے. یہ موجودہ دور کے لیے بھی یہی بات ہے. بالکل، اگر مشرکین آج بھی قیامت تک کے لیے یہی بات ہے. اچھا میں نے کہا شاید اس دور کی بات نہیں، قیامت تک کے لیے یہی بات ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم پریشان حال ہے، اپنی تکلیفوں پریشانیوں کو لے کر آپ کے پاس آتا ہے، تو بعض جذباتی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں تو مسلمان ہو جاؤ ہم تمہارا سب کچھ کریں گے. اسلام نے یہ نہیں سکھایا. اسلام دین انسانیت ہے. کہا پہلے اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرو، پھر اس کے بعد حتی یسمع کلام اللہ. اور اس میں یہ بھی میسج ہے کہ آپ کے اس حسن سلوک سے وہ اللہ کے کلام کو سنے گا، بجائے اس کے آپ یہ بولیں گے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ پھر تمہاری پریشانی کو ہم دور کریں گے، وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. تو دعات کے لیے دین پھیلانے والے جو جذباتی لوگ ہیں سب کے لیے بہت بڑا میسج ہے اس آیت کریمہ. اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے دعوت کرنی ہے مشرکین کی تو قرآن سے دعوت کیجیے، اس میں یہ بھی میسج ہے. لیکن یہ نہیں کہ تکلیف کے علاوہ بھی اگر آپ نے کافروں کو دعوت دینی ہے اسلام کی تو قرآن پڑھ کے قرآن سے دعوت دینی. بارک اللہ فیک. جی شیخ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ جب حتی یسمع کلام اللہ، تو یہ جس میں دین ہے اس کو پناہ وہی سنائے یا کہیں سے بھی وہ سن لے، پریشانی کو دور کرے اور وہ چلا جائے اور کہیں سے بھی سن لے تو کافی ہو جائے. وہی مطلب ہے یہاں پر وہ سنیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنیں. حقیقت میں یہ جو آیت ہے اس میں جو حقیقت میں یہ واقعہ ہوا ہوگا وہ کیا ہے؟ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سورہ توبہ اللہ کی ناراضگی کا ثبوت ہے. سورہ توبہ کہ مشرکین پر اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا ثبوت ہے. آپ شروع سے پڑھیں گے تو وہاں پر شروع کی آیتوں میں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ اور ثَقِفْتُمُوهُمْ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ان کو قتل کرو، باندھو، مارو، یہ ساری باتیں. لیکن کوئی ہتھیار ڈال دے، یہ مطلب کوئی ہتھیار ڈال دے، لڑنا نہیں چاہ رہا آپ سے، تو کیا ہر مشرک کو ماریں گے آپ؟ نہیں. کوئی ہتھیار ڈال دے، کوئی خود آپ کی پناہ میں آنا چاہے تو نہیں، اس کو آپ پناہ دیں گے، اس کو نہیں ماریں گے. تو یہاں قیدی مراد ہوگا، پھر وہ قیدی بن کے آئے گا. ہاں ظاہر سی بات ہے، وہ قیدی ہتھیار ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ قیدی ہی ہوتے ہیں. تو ہتھیار ڈالنے والی بات ہے. تو اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں اس میں انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے باندھ کر دوسرے طریقوں سے. اور پھر آگے یہ کہا گیا کہ وَنَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. تو رکتے ہیں ہم یہاں پر، انشاءاللہ آگے کی بات کی وضاحت انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگی. اچھا ایک میرے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ ایک دفعہ پہ یہ واقعہ نا، ایک دفعہ ایک سورۃ کوثر مکہ کے اندر لکھی گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح کا کلام لکھ کے لے کر آئے تو بڑے بڑے جو شعراء کلام تھے انہوں نے بھی کوشش کر لی لیکن اس طرح کا کلام لکھ کر نہیں لائے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مخلوق ایسے، یہ مخلوق کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہی نہیں، یہ تو کلام اللہ ہے. اس سے یہ بھی استدلال لیا جا سکتا ہے، ایسے بہت مثال دی جا سکتی ہے. ہاں ایسے بہت سارے احادیث ہیں اس میں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ جو قرآن کی 3 آیات لکھی گئی. اس بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے، اللہ عالم، کہ وہ سورۃ الکوثر لکھی تھی. کیونکہ اس زمانے میں صحابہ اکرام جو بھی لکھتے تھے پتوں پر لکھتے تھے، چمڑوں پر لکھتے تھے قرآن وغیرہ. تو سورۃ الکوثر کے بارے میں یہ حدیث ہے، میرے علم میں نہیں ہے، اللہ عالم، ہو سکتا ہے ہو. لیکن قرآن نے تو بارہا چیلنج کیا
لکھ کے لاؤ، کوئی نہیں لکھ کے لے کر آؤ، لکھا میں لے کر آؤ، فأتوا بسورۃ بمثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. تو ایسے بہت جگہ قرآن نے چیلنج کیا ہے، لیکن اس چیلنج پر وہ پورے نہیں اترے. اس کے علاوہ خود بعض صحابہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، طفیل بن عمر دوسی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، ایسے کئی صحابہ اکرام ہیں جو قرآن سن کر مسلمان ہوتے ہیں، اور کچھ بدبخت ایسے تھے جو قرآن سن کر مان بھی گئے تھے کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جیسے ولید ابن مغیرہ وغیرہ ہیں. تو ایسے کچھ بدبخت بھی گزرے. عقبہ بن معیط ہیں، قرآن سن کر انہوں نے خود گواہی دی تھی کہ یہ قرآن کلام محمد کا نہیں ہو سکتا، یقیناً اللہ کا کلام ہے. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں. تو فی الحال ہم قرآن سے استدلال ہم نے کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا جو کلام ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں، بلکہ کلام اللہ کی صفت ہے، اور صفت کو فنا نہیں ہے. بس یہاں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھ چکے ہیں ہم لوگ وہی، اس کی پوری شرح ہو چکی ہے. اس سے پہلے بھی سیم جملہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ سے آیا ہے، اس لیے میں تھوڑا سرسری گزار رہا ہوں انشاءاللہ.